بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ بعض مرد شادی کے بعد اچانک ترقی کی سیڑھیاں چڑھنے لگتے ہیں؟ ان کے کاروبار میں برکت آ جاتی ہے اور زندگی کے بند دروازے کھولنے لگتے ہیں۔ کیا واقعی ایک بیوی اپنے شوہر کی قسمت پر اثرات ڈال سکتی ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ کچھ عورتیں اپنے ساتھ خوش بختی اور سکون اور برکت لے کر آتی ہیں، جبکہ بعض گھروں میں ہر آسائش ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں ہوتا؟ آخر ایک بیوی کی کون سی عادات اور دعائیں اور رویے ہیں جو شوہر کی زندگی کو بدل سکتے ہیں؟ آج کی اس دلچسپ اور فکر انگیز ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ بیوی شوہر کی زندگی اور کامیابی، ذہنی سکون اور رزق پر کس طرح اثر انداز ہو سکتی ہے، اور کیوں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک اچھی بیوی مرد کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ شاید آج آپ کو وہ حقیقت معلوم ہو جائے جو دولت سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ بیوی شوہر کی قسمت کو جادوئی اور غیبی انداز میں تبدیل نہیں کرتی، لیکن اس کے رویے اور عادات اور سوچ، دعاؤں اور گھر کے ماحول کا شوہر کی زندگی، کامیابی اور ذہنی سکون اور ترقی پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک اچھی بیوی شوہر کی زندگی کو آسان اور ایک نامناسب رویہ رکھنے والی بیوی زندگی کو مشکل بنا سکتی ہے۔ نمبر 1، حوصلہ دینے والی بیوی شوہر کی ترقی کا سبب بن سکتی ہے۔ جب بیوی اپنے شوہر کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، اس کی صلاحیتوں پر اعتماد ظاہر کرتی ہے اور مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیتی ہے، تو شوہر کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ایسے مرد اکثر کاروبار اور ملازمت اور زندگی کے دیگر میدانوں میں زیادہ کامیاب نظر آتے ہیں، کیونکہ گھر سے انہیں اعتماد اور سکون ملتا ہے۔ اس کے برعکس، اگر بیوی ہر وقت تنقید کرے اور دوسروں کے شوہروں سے موازنہ کرے، اس کی محنت کو نظر انداز کرے اور اس کی ناکامیوں کو بار بار یاد دلائے، تو آہستہ آہستہ شوہر کا اعتماد کمزور ہونے لگتا ہے۔ وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو سکتا ہے اور زندگی کے اہم مواقع سے فائدہ اٹھانے کی ہمت بھی کھو سکتا ہے۔ نمبر 2، گھر کا سکون اور گھر میں مستقل تناؤ۔ ایک ایسا گھر جہاں محبت اور احترام اور سمجھداری ہو، وہاں رہنے والا شخص زیادہ یکسوئی سے کام کر سکتا ہے۔ اگر شوہر گھر واپس آ کر ذہنی سکون محسوس کرے تو اس کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے، فیصلے مضبوط ہوتے ہیں اور ترقی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور شوہر باہر کی مشکلات کا سامنا زیادہ مضبوطی سے کر سکتا ہے، کیونکہ گھر کا سکون قسمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک پرسکون گھر انسان کو ذہنی طاقت دیتا ہے، جس کا اثر اس کے کام اور فیصلوں اور کامیابی پر بھی پڑتا ہے۔ لیکن اگر گھر میں ہر وقت جھگڑے اور شکایتیں، تانے اور تلخ کلامی ہو تو انسان ذہنی طور پر تھک جاتا ہے۔ بعض لوگ باہر سے کامیاب نظر آتے ہیں، لیکن گھر کا تناؤ ان کی زندگی کی خوشیوں کو کم کر دیتا ہے۔ نمبر 3، دعائیں زندگی میں برکت لاتی ہیں۔ ایک نیک بیوی اپنے شوہر کے لیے دل سے دعا کرتی ہے، اور اسلام میں دعا کی بڑی اہمیت ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے خیر اور صحت، رزق اور کامیابی کی دعا کرتے ہیں تو اس سے گھر میں برکت اور محبت بڑھتی ہے۔ شکر گزار بیوی نعمتوں میں اضافہ کا ذریعہ بنتی ہے۔ جو بیوی شوہر کی جائز کوششوں اور محنت کی قدر کرتی ہے، وہ گھر میں اطمینان پیدا کرتی ہے۔ مسلسل شکایت اور ناشکری کے بجائے شکر گزاری کا ماحول مرد کو مزید محنت اور بہتری کی طرف راغب کرتا ہے۔ دعا ایک ایسی نعمت ہے جو دلوں کو جوڑتی ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جوڑے رکھتی ہے۔ اس کے برعکس، اگر بیوی ہر وقت ناراضگی اور نفرت اور منفی سوچ میں مبتلا رہے اور شوہر کی ہر بات میں خامیاں تلاش کرے اور اس کے لیے دل میں خیر خائی کے بجائے مسلسل غصہ اور تلخی رکھے، تو اس کا اثر پورے گھر کے ماحول پر پڑتا ہے۔ اگرچہ رزق اور قسمت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، لیکن مسلسل منفی رویے اور جھگڑے اور دل آزاری گھر کے سکون کو متاثر کر سکتے ہیں۔ ایسے ماحول میں انسان ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے اور زندگی کی بہت سی نعمتوں کا لطف کھو بیٹھتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس گھر میں ایک دوسرے کے لیے دعا اور خیر خائی اور محبت ہو، وہاں آزمائشیں بھی نسبتاً آسان محسوس ہوتی ہے، جبکہ بددلی اور نفرت کا ماحول خوشیوں کو پھیکا کر دیتا ہے۔ 4، اخراجات میں سمجھداری مالی استحکام پیدا کرتی ہے۔ ایک عقلمند بیوی گھر کے وسائل کو امانت سمجھ کر استعمال کرتی ہے۔ وہ ضرورت اور خواہش میں فرق جانتی ہے
اور فضول خرچی سے بچتی ہے، اور شوہر کی آمدنی کے مطابق گھر کے معاملات چلاتی ہے۔ ایسے رویے سے مالی استحکام پیدا ہوتا ہے اور مستقبل کے لیے بچت بھی ممکن ہوتی ہے۔ مالی استحکام بھی زندگی میں آسانیوں اور ترقی کا ایک اہم سبب بنتا ہے۔ دوسری طرف نامناسب رویہ رکھنے والی بیوی کی طرف سے اگر ہر وقت دوسروں کی نقل اور دکھاوا اور غیر ضروری خریداری اور فضول اخراجات کو ترجیح دی جائے تو اچھی آمدنی بھی کم پڑنے لگتی ہے۔ اس سے مالی پریشانیوں کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کے تعلقات بھی متاثر ہو سکتے ہیں۔ نمبر 5، احترام کرنے والی بیوی اعتماد بڑھاتی ہے۔ جب بیوی اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے اور اس کی خوبیوں کو سراہتی ہے، اس کی رائے کو اہمیت دیتی ہے اور خاص طور پر دوسروں کے سامنے اس کا احترام قائم رکھتی ہے، تو اس کے اندر خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے۔ ایسا مرد زندگی کے چیلنجز کا زیادہ حوصلے سے سامنا کرتا ہے اور اپنے فیصلوں میں زیادہ مضبوطی محسوس کرتا ہے۔ احترام صرف اچھے الفاظ کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا احساس ہے جو انسان کو اپنی اہمیت کا یقین دلاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر بیوی ہر وقت شوہر کی تذلیل کرے اور اس کی کمزوریوں کا مذاق اڑائے، دوسروں کے سامنے اسے شرمندہ کرے اور مسلسل تانے دیتی رہے، تو یہ رویہ آہستہ آہستہ اس کے اعتماد کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگرچہ کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ صرف عزت اور بے عزتی سے نہیں ہوتا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ جس شخص کو اپنے گھر سے عزت اور حوصلہ ملتا ہے، وہ زندگی کی مشکلات کا مقابلہ زیادہ مضبوطی سے کرتا ہے۔ اسی طرح جس گھر میں ایک دوسرے کی تذلیل معمول بن جائے، وہاں محبت اور اعتماد اور سکون آہستہ آہستہ کم ہونے لگتے ہیں۔ منفی رویے ترقی میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اگر گھر میں ہر وقت تنقید اور جھگڑا، بے اعتمادی اور تلخی کا ماحول ہو، تو اس کا اثر شوہر کی ذہنی صحت اور کام کی صلاحیت اور فیصلوں پر پڑ سکتا ہے۔ اس طرح زندگی کے مختلف شعبوں میں مشکلات بڑھ سکتی ہے۔ نمبر 6، دینداری اور اچھا اخلاق گھر میں برکت لاتے ہیں۔ ایک نیک سیرت اور اچھے اخلاق والی بیوی گھر کو صرف رہنے کی جگہ نہیں، بلکہ سکون اور محبت کا مرکز بنا دیتی ہے۔ جب عورت سچائی اور صبر، شکر گزاری اور نرم مزاجی اور اللہ تعالیٰ کی یاد کو اپنی زندگی کا حصہ بناتی ہے، تو اس کا اثر پورے گھر پر پڑتا ہے۔ مشکل حالات میں بھی وہ صبر سے کام لیتی ہے اور جذبات کے بجائے حکمت سے فیصلے کرتی ہے، اور اپنے شوہر اور بچوں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتی ہے۔ ایسے ماحول میں رشتے مضبوط ہوتے ہیں اور دلوں میں محبت بڑھتی ہے، اور گھر کے افراد ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جسے اکثر لوگ گھر کی برکت کہتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر بد اخلاقی اور غصہ، جھوٹ اور حسد، ناشکری اور بے صبری گھر کا معمول بن جائیں، تو آہستہ آہستہ گھر کا سکون متاثر ہونے لگتا ہے۔ جب ہر بات پر جھگڑا ہو، ایک دوسرے کی غلطیاں تلاش کی جائیں اور معاف کرنے کے بجائے دلوں میں ناراضگی جمع ہوتی رہے، تو رشتوں کی خوبصورتی کم ہونے لگتی ہے۔ ایسے ماحول میں مال و دولت موجود ہونے کے باوجود خوشی اور اطمینان محسوس نہیں ہوتا۔ اگرچہ رزق اور برکت کا حقیقی علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اچھے اخلاق دلوں کو جوڑتے ہیں اور بد اخلاقی دلوں میں فاصلے پیدا کرتی ہے۔ ایک نرم مزاج اور دیندار اور بااخلاق عورت اپنے کردار سے گھر کے ماحول کو خوشگوار بنا سکتی ہے، جبکہ مسلسل تلخ مزاجی اور غفلت گھر کے سکون کو کمزور کر سکتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خوبصورت چہرہ وقتی خوشی دے سکتا ہے، لیکن خوبصورت اخلاق پوری زندگی کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ مختصر یہ کہ بیوی شوہر کی قسمت کو براہ راست تبدیل نہیں کرتی، لیکن اس کا کردار اور اخلاق، دعائیں اور محبت، احترام اور گھر کا ماحول شوہر کی زندگی پر اتنا گہرا اثر ڈال سکتے ہیں کہ لوگ اسے خوش قسمتی اور بدقسمتی کا سبب سمجھنے لگتے ہیں۔ ایک صالح اور سمجھدار بیوی شوہر کے لیے سکون، حوصلے اور برکت کا ذریعہ بن سکتی ہے، جبکہ دونوں کی باہمی محبت اور احترام ہی دراصل ایک کامیاب زندگی کی بنیاد ہے۔ بیوی شوہر کی قسمت نہیں لکھتی، لیکن اپنے کردار، رویے اور اخلاق سے اس کی زندگی کو جنت بھی بنا سکتی ہے اور آزمائش بھی۔ اسی طرح شوہر کا کردار بھی بیوی کی زندگی پر گہرا اثر ڈالتا ہے۔ کامیاب گھر وہی ہوتا ہے جہاں دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا سبب بنے۔ شوہر کے والدین کی خدمت کو بوجھ نہیں بلکہ سعادت سمجھنا چاہیے۔ جو عورت اپنے سسرال کے بڑوں کا احترام کرتی ہے،
اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں برکت اور محبت عطا فرماتا ہے۔ اگر شوہر میں شریعت کے خلاف کوئی بات نظر آئے تو اسے سختی سے نہیں بلکہ ادب، حکمت اور نرمی کے ساتھ سمجھانا چاہیے۔ اچھے انداز سے کی گئی اصلاح ہمیشہ زیادہ اثر رکھتی ہے۔ ہر جائز بات میں شوہر کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا ازدواجی زندگی کی خوبصورتی میں شامل ہے۔ جہاں احترام اور تعاون ہوتا ہے وہاں محبت خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، ہم سب کو یہ سمجھ عطا فرما کہ اصل دولت صرف مال کی کثرت نہیں بلکہ دل کا اطمینان اور گھر کا سکون اور نیک اولادہ مخلص رشتے اور اللہ کی رضا ہے۔ اے میرے اللہ، ہمارے گھروں میں محبت اور ہمارے دلوں میں شکر، ہمارے رزق میں برکت اور ہماری زندگیوں میں آسانی اور ہمارے انجام میں بھلائی عطا فرما۔ آمین سم آمین۔